السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کے اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ 10ویں محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن 4 رکعت نفل نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ آپ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے، نیت کس طریقے سے کریں گے، نماز پڑھنے کا پورا مکمل طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، انفیکٹ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو فضیلت بتاتی ہوں۔ نماز کا طریقہ جاننے سے پہلے نماز کی فضیلت جان لیجئے کہ آخر نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن جو شخص 4 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس شخص کے پچھلے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چلیے بتاتی ہوں 4 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ تو وقت یہ ہے کہ یہ صبح فجر نماز کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس وقت سے لے کر شام تک یعنی مغرب کی نماز سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ آپ اس درمیان 4 رکعت نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بتاتی ہوں کس طریقے سے آپ لوگوں کو نماز پڑھنا ہے۔ وضو کر لیجئے، پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا لیجئے اور سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اگر آپ زبان سے بول لیں تو بہتر ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو چلیے بتاتی ہوں نیت کس طریقے سے کریں۔ نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز نفل عاشورہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کرنا ہے اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھ لیں گی اور سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ لوگوں کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں آپ لوگوں کو 1 مرتبہ پڑھ کے بتائی ہوں، آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کو کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا نہیں پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور پھر سے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ اللہ اکبر۔
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائیے. اللہ اکبر سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى اللہ اکبر. اب آپ لوگوں کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے اور التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد پہ اپنی شہادت والے انگلی اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب یہاں پر ایک بات غور کیجئے کہ ہر مومن مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کریں اور ساتھ میں عاشورہ کی نماز بھی ادا کریں. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اللہ اکبر. دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. اب اللہ اکبر کہتے ہیں چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. اللہ اکبر. دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے اور سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى سبحان ربی الأعلى. اب اللہ بھی کہتے ہیں تشہد میں بیٹھ جائیے. اللہ اکبر. اب تشہد میں بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے التحیات پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر غور کیجئے کہ آپ لوگوں کو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بتائی ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں کی 4 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئی ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے شروع میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اب میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتاتی ہوں. اے اللہ یا الرحمن الراحمین، میں نے 4 رکعت نفل نماز ادا کی ہے عاشورہ کی. اے اللہ میری نماز پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما. اے میرے مولا نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ عاشورہ کی برکت سے ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور گھروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو شفا عطا فرما، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے مشکلات، پریشانی، تکلیف کو دور فرما. تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ لوگوں کی نیک تمام جائز دعا ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں. اور جب دعا آپ لوگوں کی مکمل ہو جائے گی تب آپ لوگوں کو لاسٹ میں اس طریقے سے پڑھنا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتا دی ہوں کہ عاشورہ کے دن آپ لوگ کس وقت نماز پڑھیں گے، اور آپ لوگ عاشورہ کے دن یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور ادا کریں، ساتھ میں 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.